ساتھیوں، حق موجود نظریہ وحدت الوجود کیا ہے؟ تصوف کے دو نظریات ہیں، ایک نظریہ وحدت الوجود اور دوسرا نظریہ وحدت الشہود۔ نظریہ وحدت الوجود کے بانی حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نظریہ وحدت الشہود کے بانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور وحدت الوجود کا نظریہ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو فلسفہ اور منطق کے دلائل سے ایسا ثابت کیا کہ جس کی وجہ سے جس کے بعد پوری دنیا نے اس نظریے کو اپریشیٹ بھی کیا اور اس کو فالو کرنا بھی شروع کیا۔ وحدت الوجود، اس میں دو الفاظ ہیں، ایک وحدت اور دوسرا الوجود۔ وحدت کی معنی ہے ایک، اور وجود کی معنی ہے کسی بھی شے کا ہونا، ایگزسٹنس جس کو کہتے ہیں۔ تو وحدت سے مراد ہے کہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی ذات حقیقی ہے اور اس کا وجود حقیقی ہے، یعنی پوری کائنات میں صرف ایک ذات ہے اور اس کا وجود حقیقی ہے۔ اب وجود حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ وجود حقیقی یہ ہے کہ جو کسی کے تابع نہ ہو، یعنی جو کسی سے پیدا شدہ نہ ہو اور جس سے کچھ پیدا نہ ہوا ہو، اور جس سے پہلے بھی عدم نہ ہو اور جس کے بعد بھی عدم نہ ہو۔ عدم سے مراد ہے کچھ نہ ہونا، یعنی ذات حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ وہ ذات نہ ہو اور بعد میں ہوئی ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے بعد یہ پھر فنا ہو جائے، یعنی وہ فانی بھی نہ ہو۔ یعنی ذات حقیقی اس کو کہتے ہیں جو ازل سے موجود ہو تا ابد رہے، یہ ذات حقیقی کہلاتی ہے۔ پوری کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو ذات حقیقی ہے، اور باقی تمام اشیاء جو ہیں اس کائنات میں، ان کا وجود حقیقی نہیں ہے، ان کا وجود ذلی ہے، ان کا وجود ایک عکس ہے، اور جو وجود حقیقی نہیں ہوتا وہ فانی ہوتا ہے۔ تو جو عکس ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو وجود ذلی ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ اس پر کافی اکابرین نے گفتگو کی ہے۔ تو وجود حقیقی صرف ایک ہے، اور باقی تمام اشیاء کا وجود ذلی ہے اور ان کا حقیقی وجود کا عکس ہے۔ جس طرح آسمان میں سورج موجود ہے، اس کے سامنے آپ ایک آئینہ رکھیں، دو آئینہ رکھیں، کتنے بھی آئینہ رکھیں، 1000 رکھیں، لاکھ آئینہ رکھیں، اس حقیقی سورج کا عکس ان سارے کے سارے آئینوں میں نظر آئے گا، لیکن یہ آئینوں والا جو عکس ہے، جو صورت ہے، یہ صورت حقیقی نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ عکس کہلائے گی، اور یہ فنا ہے، یہ فانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو ذات اصلی، ذات حقیقی آسمان پر موجود ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح ذات حقیقی وہ واحد ہے، وہ اکیلی ہے، اور باقی پوری دنیا میں جو بھی اشیاء ہیں وہ ساری کے ساری، ان سب کا وجود حقیقی نہیں ہے، بلکہ ایک پرتو ہے، ایک ذلی ہے، عکس ہے ان کا۔ تو یہ ہے تشریح وحدت الوجود کی۔ اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو منسوخ کیا، اور انہوں نے انکار کیا
اور انہوں نے ایک نیا نظریہ انٹروڈیوس کروایا، اس کا نام ہے وحدت الشہود۔ وحدت الشہود یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذات حقیقی صرف ایک ہے، اور باقی تمام اشیاء جو ہیں ان کا وجود وجود ذلی نہیں ہے، وجود عکسی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جتنے بھی وجود ہیں وہ سارے تخلیق شدہ ہیں، اور وہ سارے کے سارے وجود اس ذات حقیقی کی شاہدی دیتے ہیں۔ اس کا نام ہے نظریہ وحدت الشہود۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے وحدت الوجود کے بارے میں پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے ہاتھی کو شہر میں لایا اور 8 بندے اکٹھے کیے اور 8 کے آنکھوں پر پٹی باندھی، اور وہ جو ہاتھی کا وجود تھا ان سب 8 ہی لوگوں کو کہا کہ آپ ہاتھ لگا کر بتائیے کہ یہ کس چیز کا وجود ہے۔ تو کسی کا ہاتھ سونڈ پر پڑ گیا تو اس نے کہا ایک پائپ نما چیز ہے، وہ موومنٹ بھی کرتی ہے، پتہ نہیں کیا وجود ہے۔ اور پھر دوسرے کا ہاتھ اس کے پیٹ پر لگ گیا تو اس نے کہا کوئی بڑی چیز ہے جو بہت بڑا وجود رکھتی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور کسی کا پوچھ پر ہاتھ آ گیا تو اس نے کہا کہ یہ دمب ہے، نہیں، اس نے کہا کہ یہ کوئی پتلی سی چیز ہے سانپ کی طرح۔ تو اسی طرح کسی کا ہاتھ کانوں پر آ گیا تو اس نے کہا ایک پتے کی طرح چیز ہے۔ بہرحال جب آنکھوں پر پٹی ہٹائی گئی تو سب نے وہ چیز دیکھ کر پھر بولنا چھوڑ دیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس بندے کو حق کا مشاہدہ نہیں ہوتا تب تک وہ پھر اس کے اندازے ہی ہوتے ہیں، اور اس کا اندازہ لگ بھگ ہو سکتا ہے لیکن کلیئر نہیں ہو سکتا۔ اور جب پردہ ہٹ گیا، آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، تو اس وجود کا پورا مشاہدہ سامنے آ گیا۔ تو ذات حقیقی کی مثال بھی اسی طرح ہے، یعنی جب تک طالب کو دیدار نصیب نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں ہوتا اس ذات الہی کا، تب تک صرف وہ جتنا کچھ دیکھے گا اتنا ہی کچھ بیان کرے گا، لیکن جب وہ سارے کا مشاہدہ کر لے گا تو اس کو بات کرنا ہی اس سے بند ہو جائے گی، اس کی زبان بھی بند ہو جائے گی۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود پر جتنی بھی تشریحات ہیں وہ یوں سمجھیں کہ لگ بھگ قریب تر کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے کبھی بھی۔ پرفیکٹ جب ہوگی تو پھر بات کرنے کے لیے اس کو زبان بھی اس کی خاموش ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وحدت الوجود کا نظریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو مختصراً ہم نے اس کی تشریح کی تو انشاءاللہ تعالی اس سے طالبان حق کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔